بس ایک دفعہ کر لیتے ہیں آدھا مذکر اور مؤنث میں کیسے کرتے ہیں فرق؟ ایک جو بڑی علامت ہے وہ کیا ہے؟ تائے تسنیہ ہاں، تائی یا تائے مربوطہ، مربوطہ. بولتا بولتا جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور واحد اور تسنیہ میں کیسے فرق ہوتا ہے؟ یا تسنیہ کیسے بناتے ہیں یا پہچانتے کیسے ہیں؟ وہ ورڈ کے اینڈ پہ، مطلب واحد کے اسم کے آخر میں الف نون اور یا نون بنانے سے تسنیہ بناتے ہیں۔ ہاں، واحد کے اینڈ پہ الف نون ہوتا ہے یا یاد ہوتا ہے، اس میں نون پہ کیا حرکت ہوتی ہے؟ نون پہ کسرہ کی زیر کی حرکت ٹھیک ہے، ہوتی اور ہے۔ الف اور یا سے پہلے والے حرف پہ کیا حرکت ہوتی ہے؟ سوری؟ الف اور یا سے پچھلا جو حرف ہے ان سے پہلے والے حرف اس پہ کیا حرکت آتی ہے؟ اس پہ زبر ہوتی ہے. ہاں، زبر ہوتی ہے، جیسے قلمانی ہے یا قلمینی، کتابانی کتابینی، تو الف یا سے پہلے زبر ہے۔ ٹھیک ہے، جمع جو ہے وہ ہم نے پہلے تو دیکھا تھا کہ ایک جمع ہوتی ہے جمع مکسر، جس کو آپ یاد ہی کرتے ہیں، اور دوسری ہے جمع سالم، جس میں کچھ ایڈ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں ہم نے فردر دو ٹائپس پڑھی تھی۔ جو جمع مذکر سالم ہے اس میں آخر میں کون سے حروف ہوتے ہیں، یا واحد کے اینڈ پہ کیا ایڈ کرتے ہیں؟ الف نون اور یا. جی واو نون اور الف نون یا یا نون. نون تو نہیں ہے نا؟ ہاں، واو نون یا نون، اس میں واو اور یا ساکن ہوتے ہیں، اور نون پہ کیا حرکت ہوتی ہے؟ فتح. جب واو جب واو نون ہوگا تو پھر زبر ہوگی، جب یا نون ہوگا تو پھر زیر ہوگی. کیا مطلب، کس پہ زیر ہوگی اور کس پہ زبر؟ نون کی بات کر رہی ہیں؟ جی، اگر سلمان. رجلان ہی رجلین تو دونوں میں نون میں تو زیر ہی ہوگی. نہیں میرے بھائی، رجولانی رجولینی جمع ہے کہ تسنیہ ہے؟ سوری. تسنیہ تو ہم کر چکے نا ڈسکس، وہ تو ہو گیا، جمع مذکر سالم کا پوچھ رہا ہوں اب۔ جی سر، دونوں کے اوپر زبر ہوگی، جیسے مسلمون اور مسلمین. ہاں، نون پہ زبر ہوتا ہے اس میں، اور واو سے پہلے کون سی حرکت ہے پیش، اور یا سے پہلے زیر. جی. زیر ہے، ہاں، مسلمون اور مسلمین، تو یہ ہے جمع مذکر سالم۔ اور جو دوسری جمع ہے جمع مؤنث سالم، اس میں کیا ایڈ کرتے ہیں واحد کے بعد؟ الف تا. اس میں الف تا آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے مسلمات، مدرسات، مؤمنات وغیرہ۔ ٹھیک ہے، معرفہ اور نکرہ جو ہے ان میں کیسے فرق کرتے ہیں؟ الف لام ہو تو معرفہ ہے. بالکل خاص صحیح ہے، کے لیے الف لام کسی اسم پہ ہے تو معرفہ ہے، اور اور اگر کسی کا نام ہے. ہاں ٹھیک ہے، لیکن مطلب بیسک ڈفرینس ایک وہی ہے کہ الف لام ہے تو معرفہ، الف لام نہیں ہے تو اسم نکرہ ہے۔ پھر لیکن کچھ اسم ہیں جو بائی ڈیفالٹ معرفہ ہوتے ہیں، یعنی ان پہ ال نہ بھی آئے یا اس پہ ال اکثر نہیں آتا تو پھر بھی وہ معرفہ ہے۔ مثلا جیسے آپ نے کہا کہ نام ہو کسی کا، اور اور اگر اشارہ ہو، اسم اشارہ. اسم اشارہ، اسم موصول جیسے الذی ہے، اور ضمیر، ضمیر کیا اور ہوتی ہے؟ اسم جو پروناؤنز ہوتے ہیں. جو پرسنل پروناؤنس ہوتے ہیں، میں، تم، وہ، میرا، تمہارا وغیرہ۔ اور ٹھیک ہو گیا، یہی لفظ ہیں، اس میں اشارہ، اس میں موصول، ضمیر، اور اس میں علم، یعنی جو نام ہے کسی کا یہ خود ہی معرفہ ہوتا ہے، اس پہ ال نہیں آتا، پھر بھی یہ معرفہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو اسماء ہیں ان میں اگر ال استعمال ہوا ہے تو وہ معرفہ ہیں، ال نہیں ہے تو وہ اسم نکرہ ہے۔ اسماء اشارہ پھر ہم نے پڑھے تھے، کچھ قریب کے ہیں کچھ بعید کے۔ قریب کے اسماء اشارہ کون سے ہیں؟ سنگولر کے لیے کیا آئے گا اس میں اشارہ قریب میں؟ ہاذا.
हाजा और हाजा हाजी। मुजक्कर के लिए और मुअन्नस हाजिर, के लिए हाजिही, ठीक है। और तस्निया का हाजानी और हाजानी, हातानी। बिल्कुल सही, मुजक्कर का हाजानी है, मुअन्नस का हातानी है। और तस्निया में हमने पढ़ा था कि हाजानी और हातानी ये चेंज भी हो सकते हैं, और हाजैनी और हातैनी भी यूज किया जा सकता है इन्हें, ठीक है। जैसे नॉर्मल तस्निया इसमें भी चेंज होता है ना, तो ये भी हाजानी हाजैनी और हातानी हातैनी। फिर जमा में क्या है इसमें इशारा? हाउलाई। हाउलाई, हा उलाई, ये तो मुजक्कर का है। और मुअन्नस का क्या है? मुअन्नस का भी यही है, हाउलाई। हाँ, ये एक ही लफ्ज है, मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए, हा उला, ठीक है। दूर के अस्मा इशारा भी फिर हमने पढ़े थे। दूर के लिए सिंगुलर में कौन सा लफ्ज आता है? जालिका, जालिका मुजक्कर में, और मुअन्नस के लिए तिलका मुअन्नस में, तिलका, ठीक है। तस्निया में क्या होगा मुजक्कर के लिए? जानिका, और जानिका, और तानिका। मुअन्नस तानिका, तानिका, ठीक है, माशाल्लाह। और इसमें भी तस्निया में दो वेरिएशंस हैं। जानिका का दूसरा वेरिएंट क्या है? जैनी का। जईनी का, यानी अलिफ की जगह या भी आ सकता है। इसी तरह तानिका को और कैसे बोल तई, सकते हैं? तईनी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जमा के लिए क्या होता है दूर का इशारा? उलाइका, लाइका। उलाइका, ये मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए आएगा, ठीक है। इसमें मौसूल फिर हमने पढ़ा था। सिंगुलर के लिए क्या? अल्लजी अल्लजी, मुजक्कर का, और मुअन्नस के लिए अल्लती, अल्लती। अल्लती, ठीक है। फिर तस्निया में मुजक्कर के लिए अल्लजानी, और मुअन्नस, अल्लज़ैनी, अल्लतानी। ठीक है, माशाल्लाह। अल्लजानी मुजक्कर है, अल्लतानी मुअन्नस है। और इसमें भी वो दो वेरिएंट्स हैं, अल्लजानी अल्लजैनी भी यूज होता है, और अल्लतानी को अल्लतैनी भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और फिर जमा में मुजक्कर के लिए अल्लज़ीना, ठीक है, और मुअन्नस की जमा में अल्लती या अल्लाई। अल्लज़ीना ही होता है सर, क्या जी? इसमें भी अल्लजीना ही अल्लज़ीना, आता है? नहीं, इसमें मुअन्नस का डिफरेंट है, अल्लती अल्लजीना सिर्फ या मुजक्कर के लिए अल्लाई। आएगा। हाँ अल्लाती होता है वो सर शायद। जी, और हाँ, अल्लाई। अल्लाह थी, अल्लाह थी या अल्लाह ई, यानी ता की जगह हमजा भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, तो अल्लाह थी या अल्लाह ई यूज होगा, ठीक हो गया। सही है जी, चले, कोई सवाल तो नहीं है किसी के यहाँ? आगे चलते हैं फिर। जो नया टॉपिक है आज का, ये है एराब। ये सबसे अहम टॉपिक है, यानी इल्म नहव में, इल्म नहव हमने डिस्कस किया था ना कि कौन सा इल्म होता है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? नहीं हुई इसमें हमारी बात जी। हाँ सर। इल्म सर्फ और इल्म नहव किसे कहते हैं, इस पे हमने अभी तक नहीं बात की। मेरा ख्याल है की होगी, ये तो पहले दिन की होगी शायद। हरूफ तहजी के इल्म को कहते और रूफे तहजी के इल्म को क्या कहते हैं? हैं इल्मुल नहव। नहीं, हरूफ तहजी से यानी क्या मुराद के? हरूफ तहजी को लिखते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं ये? उनके मुकम्मल इल्म को। नहीं नहीं, ये नहीं। सर लेकिन इसमें आपने अल्फाज जी जी, बनाने को अल्फाज कैसे बनते हैं सर इसको अल्फाज शायद। की ठीक है, जो आखिरी हालत ठीक होती है। है वो क्या इसका होती है? नाम तो दोनों ने मतलब आप लोगों ने सुना हुआ है ना, दोनों का नाम, सर्फ का भी और नाहव का भी। हाँ जी। हाँ, ठीक है। फर्क इनमें बस ये है कि इल्म सर्फ में हम लफ्ज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपने अभी कहा कि कोई लफ्ज बनता कैसे, नहीं उसका ओरिजिन क्या है, ठीक है। या एक लफ्ज की डिफरेंट फॉर्म्स क्या हो सकती हैं, उसकी सिंगुलर फॉर्म क्या होगी, प्लूरल की फॉर्म क्या होगी,
اس کے میسکولن کی کیا فارم ہے، فیمینن کی کیا فارم ہے. تو ایک لفظ کا اوریجن کیا ہے، اس کی فارمز ڈفرینٹ کیا ہیں، اس کے ساؤنڈ پیٹرنز کون کون سے ہیں، اس کا وزن وغیرہ کیا ہے، لفظ سے ریلیٹڈ جو کچھ بھی ہے اسے ہم کہتے ہیں علم الصرف. ٹھیک ہے، لفظ کو اگر انڈیویجولی ہم پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کتاب، تو کتاب کے بارے میں ہم کہیں گے کہ یہ جو لفظ ہے اس کا روٹ ہے کاف تا با، اور یہ جو لفظ ہے یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، اور یہ فعال کے وزن پہ، یعنی اس طرح کی جو باتیں پھر ہم آگے فردر بتائیں گے کہ یہ لفظ اس نکرہ ہے اور واحد ہے اور مذکر ہے. تو یہاں ہم صرف ایک ورڈ کی بات کر رہے ہیں نا. تو اس طرح جب کسی ایک ورڈ کے بارے میں جو ڈسکشن کی جاتی ہے یا اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی معلومات ہیں وہ علم الصرف میں پڑھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، لفظ کو انڈیویجولی جب آپ پڑھ رہے ہیں. اور علم النحو ہوتا ہے جس میں ہم جملہ پڑھتے ہیں، یعنی جملہ کس طرح بنے گا، یہ جملے میں جو مختلف الفاظ آئیں گے تو آپس میں ان کا کیا کنیکشن ہوگا، ایک دوسرے سے ان کا کیا تعلق ہوگا، اور جملے سے ریلیٹڈ اس کا اسٹرکچر کیا ہے، جملے کے رولز کیا ہیں، جملے کی ڈفرینٹ ٹائپس کیا ہیں، جملہ اس میں سینٹینس اور فریز میں کیسے فرق کرتے ہیں. تو جملے سے متعلق جو کچھ ہے، نہیں جب ہم لفظوں کو ایک گروپ کی شکل میں یوز کر رہے ہیں، اگر لفظ اکیلا ہے اور اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ صرف ہے. لیکن لفظ جب ایک کمبینیشن میں آتا ہے، مختلف لفظ مل کے آتے ہیں، اس کے بارے میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں وہ علم النحو کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے. نحو ہے نہیں جو سنٹیکس ہے، بیسیکلی صرف ہے جو مورفولوجی جیسے ہم کہتے ہیں، تو اس میں مورفیمز کے بارے میں پڑھیں گے جو یعنی سنگل ورڈ یونٹ ہوتا ہے، اور سنٹیکس کے بارے میں ہم نحو میں پڑھتے ہیں جو اسٹرکچر ہے جملے کا. تو ابھی ہم نے جو اس سے پہلے باتیں پڑھی ہیں کہ جیسے اسم کے بارے میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ وہ مذکر ہے ہوتا ہے مؤنث تو کیسے فرق کرتے ہیں، اسی طرح جو واحد تثنیہ اور جمع سے ریلیٹڈ ہم نے پڑھا، وہ ساری باتیں صرف سے ریلیٹڈ ہیں، وہ ہم ایک لفظ کو پڑھ رہے ہیں. اعراب کا جو ٹاپک ہے یہ نحو کا ٹاپک ہے، اور میں اصل میں بات شروع یہاں سے میں کر رہا تھا کہ علم النحو میں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ عربی جملے کے متعلق جو سب سے اہم ڈسکشن ہے وہ اعراب کی ہوتی ہے. یعنی یہاں تک کہ علم النحو کو علم الاعراب بھی کہتے ہیں، بلکہ یعنی اس کو پچھلے وقتوں میں اس کا یہی نام ہوتا تھا، اس کو علم الاعراب کہتے تھے. تو ان ایک لفظ میں اگر کہا جائے کہ علم النحو کیا ہے تو ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اعراب کا علم ہے. تو یہ اتنا اہم ٹاپک ہے کہ عربی کا جو پورا جملہ ہے وہ سارا اسی ایک ڈسکشن کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، اسی ایک کانسیپٹ پہ وہ بلڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اعراب جو ہے. تو اس لیے ذرا اس کو بہت دھیان سے آپ نے کرنا ہے، چونکہ یہ اگر کانسیپٹ سمجھ نہیں آئے گا تو عربی جملے کی آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی. اعراب سے آپ لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے جب ہم اعراب کا لفظ آپ لوگ سنتے ہیں، یا اس سے پہلے یقیناً کوئی دفعہ سنا ہوگا کیونکہ اکثر لوگوں نے عربی اس سے پہلے پڑھ رکھی ہے یا اس سے ریلیٹڈ چیزیں آپ مجالس وغیرہ میں جاتے ہیں. اعراب کہتے کسے ہیں؟ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس کے بارے سر یہ جو الفاظ کے اوپر زبر زیر پیش لگاتے ہیں یہ اعراب ہوتے ہیں. میں؟ جو الفاظ کے اوپر زبر زیر پیش ہیں اسے ہم اعراب کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اور کسی نے کوئی اور بات کرنی ہو اس پہ؟ حروف کی جو ان اعراب سے جو آواز جو آتی ہے، جو آواز ان کی لائک زیر زبر اور پیش سے. ہاں ٹھیک ہے، آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں آلموسٹ جو انہوں نے کی ہے کہ کسی بھی لفظ پہ حرکات کیا ہیں، اس پہ زبر زیر پیش سکون تشدید وغیرہ کیا ہے. چونکہ حروف کو جو آواز ملتی ہے یا کسی لفظ کو وہ انہی حرکات وغیرہ سے ملتی ہے نا. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی اعراب کا تعلق تلفظ ہے، ایک لفظ کو پروناؤنس کیسے کیا جائے گا، یہی جی بات کر بالکل رہے ہیں استاد. جی. ٹھیک ہے، چلیں صحیح ہے، اس کو سمجھ لیں. پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اعراب
ٹھیک ہے، ہم لوگ جب اردو میں بول رہے ہوتے ہیں تو اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں. مثلاً ہم اردو کی جیسے ٹیکسٹ بکس میں ہوتا ہے یا گرامر بکس میں کہ اگر کہا جائے آپ سے کہ کسی لفظ کا اعراب بتائیں یا اس پہ اعراب لکھیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اس میں یہ بتائیں کہ کس حرف پہ زبر ہے، کس پہ زیر ہے، کس پہ سکون ہے. اس کا تلفظ آپ نے بتانا ہوتا ہے. لیکن نحو میں یعنی عربی نحو میں جب ہم اعراب کا لفظ پڑھتے ہیں تو بالکل بھی یہ معنی نہیں، یہ بالکل ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ. تو دونوں لفظ تو سملر ہیں، جو ہم اردو میں بھی بول رہے ہیں وہ یہی لفظ ہے، لیکن کانسیپٹ بالکل ڈفرینٹ ہے. جو جسے ہم لوگ اعراب کہتے ہیں اردو میں، یا آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ تلفظ، اس کے لیے عربی میں ڈفرینٹ ٹرم یوز ہوتی ہے. اس کے لیے میں چیٹ میں لکھتا ہوں، ہم اس کو تشکیل بھی کہتے ہیں عربک میں، اور اس کو ہم ضبط بھی کہتے ہیں. اگر جیسے آپ سے یہ کہا جائے کہ کسی لفظ کا عربک میں جیسے اگر کوشچن آئے گا کہ اعراب بتائیں، تو وہ اس طرح آئے گا کہ اثبت کلمات التالیہ، کہ ان لفظوں کا پہ زبر زیر پیش لگائیں، یا شکل الکلمات التالیہ، نیچے آنے والے لفظوں پہ حرکات لگائیں یا اعراب لگائیں. تو وہ بالکل ایک ڈفرینٹ ہے کانسیپٹ. ٹھیک ہے، اس کے لیے عربک ٹرم بھی ڈفرینٹ ہے، تشکیل اور ضبط. اعراب جو عربی میں ہے اس کا کانسیپٹ تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا، چونکہ ہم لوگ اس سے فیملیئر نہیں ہیں. وہ یہ چیز نہ انگریزی میں ہے نہ اردو میں ہے، اس لیے ہمارے لیے ذرا نئی ہے. شروع میں آپ کو ٹائم لگے گا اس کو سیکھنے میں. لیکن ایک فینومینن ہے جو آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا جب آپ عربک ٹیکسٹ پڑھتے ہیں، یا اگر آپ نے صرف قرآن ہی پڑھا ہے تو اس میں بھی اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو کوئی بھی لفظ ہے اس کی جو اینڈنگ ہے، جو اس کا لاسٹ لیٹر ہے، اس پہ بھی عربی میں کوئی نہ کوئی حرکت آ رہی ہوتی ہے. اور وہ حرکت ایک ہی نہیں ہوتی، وہ یونیفارم نہیں ہے، وہ چینج ہوتی ہے. سم ٹائمز آپ پڑھتے ہیں الکتاب، کبھی آپ الکتاب پڑھتے ہیں، کسی جملے میں آپ الکتابی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو الحمد للہ رب العالمین، تو رب بھی ہم زیر کے ساتھ بول رہے ہیں باقی. لیکن ہم جب دعاؤں میں اکثر زبر کے ساتھ یوز کرتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا، اب ربا زبر کے ساتھ آ گیا. اور اسی طرح کہیں ہم پیش کے ساتھ یوز کرتے ہیں رب السماوات والارض، تو اب یہاں ربو میں پیش آ رہا ہے. تو یہ چیز تو نوٹ کی ہے نا آپ لوگوں نے کہ اینڈنگ عربک میں چینج ہو رہی ہوتی ہے اکثر لفظوں کی. جی جی صحیح ہے. یہ چینج کیوں ہو رہی ہوتی ہے، اس پہ بھی کبھی نوٹ کیا، یعنی کیا غور آپ نے؟ یہ سوال کو کبھی کسی نے پڑھا ہو؟ یہ حالت جو اسم کی حالتیں ہوتی ہیں سر، جو جیسے نصب ہے یا حالت جر ہے یا نہیں تو نہیں، اس اس میں میں پہلی چیز نہیں، میری اس میں گزارش یہی ہوگی کہ جو ٹرمز ہیں نا ان میں بات نہ کیجیے گا. یہ تو اصطلاحات ہیں نا آپ جو بول رہے ہیں، عام لفظوں میں بتائیں، سادہ لفظوں میں. یہ ایک آدمی ہے جس نے عربی کبھی گرامر نہیں پڑھی، اس کو گرامیٹیکل ٹرمز کا پتہ نہیں ہے، تو اس طرح بات کریں. چونکہ ٹرمز والا جو ہے نا وہ اکثر دھوکا ہوتا ہے. وہ ہم لوگ ٹرمز یاد کر لیتے ہیں، ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ رفع کا مطلب کیا ہے. یا جیسے آپ نے 3 لفظ بولے ہیں، لیکن میرا خیال ہے اگر میں آپ سے پوچھوں گا کہ رفع کیا ہے اور حالت نصب کیا اور حالت جر ہے، تو آپ بتا نہیں پائیں گے. تو اس لیے میں اوائڈ کرتا ہوں خود بھی، اور مطلب میں آپ لوگوں کو بھی یہی کہوں گا کہ کوئی بھی کانسیپٹ جب بھی پڑھیں اس کو ٹرمز کے اندر الجھائیں مت. مطلب جب بہت زیادہ ٹرمینالوجی آ جائے نا تو وہ اصل کانسیپٹ غائب ہو جاتا ہے، وہ ہم بس لفظ رٹ لیتے ہیں یا ڈیفینیشن ایک یاد ہو جاتی ہے. تو یہی جو بات آپ کر رہے تھے حالتیں، اس کو ذرا عام زبان میں ایکسپلین کریں. کیونکہ اب سر دیکھیں نا، جیسے آپ آپ نے جیسے کہا کہ جیسے حالت رفع ہوتی ہے حالت نصب، یہ خود اتنی ایمبیگوس بات ہے نا، پھر اس پہ یہ سوال آئے گا اچھا حالت رفع کیا ہوتی ہے، حالت نصب کیا ہوتی ہے. کیوں میر صاحب؟ جی جی، آپ میں سے کوئی بات کرنے جا رہا تھا، بولیے. سر جیسے آپ نے یہ کہا نا کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں ربنا تو زبر کے ساتھ، تو یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو تب اس چیز کا خیال رکھنا، یا جب اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہے ہیں تب اس چیز کا خیال رکھنا، میں بھی اس طرح سے. ٹھیک ہے.
صحیح ہے. میرے چلے خیال سے وہ اس میں اعراب جی جی. سے اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے تھوڑا سا. ہاں ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ اینڈنگ جب چینج ہوتی ہے تو وہ معنی پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن معنی پہ کیوں اثر پڑتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک سر اور وجہ ہے نا. جی جی. وہ فعل ہوگا یا فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا، اس بنا پہ بھی اس کے اعراب چینج ہوتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ بیسیکلی ایک لفظ جب جملے میں آ رہا ہے تو اس کے ڈفرینٹ رولز ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ کبھی وہ فائل کے طور پہ آتا ہے، کہیں وہ مفعول کے طور پہ آ رہا ہوگا، کبھی وہ کوئی اور پرپز ہے جس کے لیے آ رہا ہے. تو جو لفظ کے ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں اکارڈنگلی اس کی اینڈنگ اپنے رول کے مطابق چینج ہوتی جاتی ہے. اور اسی وجہ سے چونکہ اس کا رول ڈفرینٹ ہے تو اس کا پھر میننگ بھی ڈفرینٹ آ رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اردو میں ہم جو الفاظ بولتے ہیں اس میں آخری حرف پہ کیا حرکت بولتے ہیں؟ آخری حرف جو ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا اس پہ کیا حرکت آتی ہے یا کوئی حرکت نہیں ہوتی، ساکن ہوتا ہے؟ سر چینج ہوتی ہیں. مثلا سر کبھی ساکن ہے، کبھی زبر ہے. کوئی مثال دیجیے. جیسے کہ میں پڑھ رہی ہوں، اب ساکن ہے. اس میں آپ تم کس لفظ کی بات کر رہی ہیں اسپیسیفکلی؟ یہ تو پورا جملہ ہے نا. میں کس سر لفظ جو کے بارے لاسٹ میں آپ کہہ رہی ہیں؟ ہاں جو لاسٹ ورڈ ہے. لاسٹ ورڈ نہیں، میں اینڈنگ. لاسٹ ورڈ کی بات نہیں کر رہا. میں کسی بھی ایک لفظ کے آخری حرف کی بات کر رہا ہوں، جو لاسٹ لیٹر ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اچھا اس پہ کیا حرکت ہوتی ہے؟ یعنی کوئی بھی لفظ لے لیں، فلم ہے، کتاب ہے، پیڑ ہے، پہاڑ ہے، زمین، آسمان، کوئی بھی لفظ ہے اس کے ساکن لاسٹ لیٹر پہ کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے. ساکن. ہم ساکن ہمیشہ ساکن ہی بولتے ہیں نا، اس کو چینج نہیں کرتے. لیکن یہ لفظ جب عربی میں آتے ہیں تو وہ آخری حرف جو ہے کوئی نہ کوئی حرکت لے رہا ہوتا ہے. ہم عربی میں ساکن صرف ایک صورت میں کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے تجوید میں پڑھا ہوگا کہ ہم ساکن کب بولتے ہیں؟ جہاں ہم وقف کرتے ہیں. جب وقف کریں گے تو اس میں آخری حرف ساکن بولتے ہیں نا، جیسے الحمد للہ رب العالمین. لیکن نون کو ہم نے ساکن کیا تو ہے، لیکن اس پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ زبر لکھی بھی ہوتی ہے، عالمینا. تو ویسے کوئی بھی حرف، آخری حرف جو ہے وہ ساکن ہوتا نہیں ہے. جنرلی ان عربی میں جو لفظ آتے ہیں ان کے آخری حرف پہ بھی کوئی نہ کوئی حرکت آ رہی ہوتی ہے، پیش ہے، زبر ہے یا زیر ہے. اور پھر وہ حرکت بھی ان کے رولز کے مطابق چینج ہوتی رہتی ہے. تو اعراب اسی کو کہتے ہیں، جو اینڈنگ کا چینج ہے اس کو اعراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. تو اعراب کسے کہیں گے؟ تو ہم اس کو ایک لفظ میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ اعراب سے مراد ہے کسی بھی لفظ کی اینڈنگ کا چینج ہونا. اینڈنگ کا مطلب ہے اس کے لاسٹ لیٹر کا چینج ہونا. جیسے ہم نے رب کی مثال دی ہے، جیسے کتاب بھی ہے تو الکتاب مفید، الکتاب پیش کے ساتھ آ رہا ہے. قرأت کتابا زبر کے ساتھ آ رہا ہے. قرأت فی کتاب زیر کے ساتھ آ رہا ہے کتاب. تو یہ جو چینج ہوتا ہے کسی بھی لفظ کے اینڈ پارٹ پہ، اس کو ہم اعراب کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب جیسے ہم نے تثنیہ اور جمع مذکر سالم میں بھی وہ جو کہا تھا کہ کہیں الف آتا ہے، کہیں یا، اور جمع میں کہیں واو یا، یہ والا چینج بھی اعراب ہی ہے. اینڈنگ بدل رہی ہے لفظ کی. مثال کے طور پہ المسلمون صادقون، واو کے ساتھ یوز کیا ہے. حب المسلمین، یہاں ہم یا کے ساتھ یوز کر رہے ہیں، تو اینڈنگ بدل رہی ہے لفظ کی. ٹھیک ہے. تو یہ جو کسی بھی لفظ کی اینڈنگ کا جو چینج ہے، اس چینج کو اعراب کہتے ہیں. کلیئر ہے جی؟ جی. تو اب ہم جب بھی عربی نحو میں اعراب کا لفظ آپ لوگ پڑھیں گے یا بولیں گے تو وہاں اعراب سے مراد یہ اعراب ہے کہ کسی لفظ کا اینڈ پارٹ کا چینج ہونا. اور دوسری بات یہ کہ یہ چینج کیوں ہوتا ہے،
اس کا بھی آپ لوگوں نے جواب ابھی دیا تھا کہ لفظ کے جو گرامیٹیکل رولز ہیں وہ چینج ہوتے ہیں. جب کسی لفظ کا پرپس بدل گیا، اس کا جو رول ہے کسی جملے میں وہ جب چینج ہوتا ہے تو تب اینڈنگ چینج ہوتی ہے. یہ بات بھی کلیئر ہے؟ جی. جی. پہلے اچھا ہو گیا. اب ہم ایک اب ہم تھوڑا سا اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو ڈفرنٹ رولز ہیں الفاظ کے، یہ کیا ہو سکتے ہیں، یعنی کتنے رولز کسی لفظ کے آ سکتے ہیں جملے میں. ٹھیک ہے، چونکہ اینڈنگ رولز کے مطابق چینج ہو رہی ہے نا، تو میکسیمم کتنی ویریشنز ہو سکتی ہیں، کوئی لفظ کتنی طرح سے یوز کیا جا سکتا ہے. اس پہ ویسے آپ لوگوں کو اگر ہے پہلے سے کوئی آئیڈیا تو بتائیے. اعراب نارملی کتنی طرح کا ہوتا ہے کسی لفظ کا؟ جی، مثال کے طور پہ کتاب ہے، تو کتاب کو ہم کتنی طرح سے بول سکتے ہیں؟ تین اس کی طرح ہو اینڈنگ سکتا کو ہے سر. تین طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو پیش کے ساتھ یوز کر لیں، یا زبر کے ساتھ کر لیں، یا زیر کے ساتھ کر لیں. میکسیمم تین ویریشنز ہوتی ہیں، لیکن ہر لفظ میں تین ویریشنز نہیں ہوتی. کچھ لفظ ہوتے ہیں جن میں صرف دو چینجز آتی ہیں، یعنی ان کی دو اینڈنگز ہوتی ہیں، جیسے رجولانی اور رجو لینی. اس کی کوئی تیسری اینڈنگ نہیں ہے، یہ دو ہی طرح سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح مسلمون اور مسلمین، اس کی بھی دو اینڈنگز ہیں، تین نہیں. لیکن میکسیمم کسی لفظ کی جو اینڈنگز ہو سکتی ہیں وہ تین ہو سکتی ہیں، کچھ اسماء میں دو ہی ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اسم عربی میں یوز ہوتا ہے اس کو ہم تین کیٹیگریز میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا کچھ یوزیجز ہیں جس میں ہم اس کو ایک اینڈنگ دیں گے، لیٹس سے پیش والی اینڈنگ دیں گے. کچھ یوزیجز میں اس کو سیکنڈ اینڈنگ دیں گے، جیسے ہو سکتا ہے زبر والی اینڈنگ دیں. اور کچھ یوزیجز میں اسے تیسری اینڈنگ ملتی ہے، جیسے زیر والی اینڈنگ. تو میکسیمم تین رولز ہو سکتے ہیں نا، اس کو ہم پھر ڈسکس کر لیتے ہیں. اب یہاں تک کی بات کلیئر ہے؟ اس میں کوئی کسی کو کنفیوژن تو نہیں ہے کوئی کسی بھی طرح کی؟ جی کیا ہو گیا جی بتائیں تو. یہاں تک کلیئر ہے. کلیئر ہے. اچھا، اس میں ایک چیز اور نوٹ کر لیں اپنے پاس تاکہ کنفیوژن نہ ہو بعد میں کسی کو. ایک یہ کہ جب ہم اینڈنگ کہہ رہے ہیں تو اینڈنگ سے مراد یا اینڈ پارٹ سے مراد لاسٹ لیٹر بھی ہے اور سیکنڈ لاسٹ بھی ہے. کچھ لفظوں میں آخری حرف چینج ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اس پہ کوئی چیز چینج ہو رہی ہوتی ہے. کچھ لفظوں میں سیکنڈ لاسٹ چینج ہو رہا ہوتا ہے، جیسے مسلمون اور مسلمینہ میں لاسٹ لیٹر تو چینج نہیں ہو رہا نا، نون پہ تو زبر ہی ہے، لیکن جو سیکنڈ لاسٹ ہے وہ چینج ہو رہا ہے. ایک جگہ واو ہے اور ایک جگہ یا ہے. اسی طرح رجولانی اور رجولینی میں بھی چینج سیکنڈ لاسٹ میں آ رہا ہے. تو اینڈنگ سے مراد لاسٹ لیٹر ہے اور سیکنڈ لاسٹ بھی ہے. ٹھیک ہو گیا، وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ کون سے اس میں جن میں لاسٹ لیٹر میں چینج آتا ہے، کن میں سیکنڈ لاسٹ میں آتا ہے. چلیں جی، تو یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ میکسیمم ہمارے پاس اسماء جو ہیں ان کی تین اینڈنگز ہوتی ہیں، یعنی اسم کے یوزیجز کو ہم تین کیٹیگریز میں بانٹ سکتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے کچھ جملے لکھتا ہوں اور وہ آپ لوگوں نے بتانا ہے ان جملوں میں کہ وہ اسم جملے میں کس حیثیت سے یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں، الکتاب مفید. تو یہ جو ہائی لائٹڈ ورڈ ہے آپ نے اس پہ بس غور کرنا ہے فی الحال. اسی طرح ہم کہتے ہیں مثال کے طور پہ ذهب حامد الى المدرسہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ حامد اسکول گیا. اور پہلے جملے کا مطلب کیا ہے؟ کتاب کتاب فائدہ مند ہے. کتاب فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ المسلمون صادقون. اور پھر ہم جیسے ایک جملہ یہ کر لیتے ہیں کہ النساء
जालिसातुन। ठीक है, और एक जुमला हम और ले लेते हैं इसके अलावा। और रजुलानी गाइबानी। अच्छा जी, अब इसमें इसका मतलब आपने क्या बताया? अल किताबु मुफीदुन, किताब मुफीद है। इसका ग्रामेटिकल रोल अगर हम डिस्कस करें तो इस जुमले में किताब किस हैसियत से यूज हो रहा है? चलें इसको समझ लें, देखें, जुमले में खबर क्योंकि ग्रामेटिकल किताब। टर्म्स अक्सर लोगों के लिए वो होती हैं कि भूल जाते हैं लोग, चूंकि ज्यादातर लोग ग्रामर नहीं पढ़ते किसी भी जबान की। तो खैर, किसी भी हम जब जुमले को डिस्कस कर रहे होते हैं तो हर जुमले में दो चीजें जरूर होती हैं, कोई भी जुमला किसी भी जबान का हो। एक वो लफ्ज होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बता रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। सही है, उर्दू या अरबी में उसे मुस्नद इलेह कहा जाता है। और दूसरा लफ्ज होता है जो उसके बारे में कुछ बता रहा है, जिसमें कोई इंफॉर्मेशन है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। ये क्लियर है यहाँ तक बात? तो आपने अपने जहन में जी जैसे सर। ये कुछ लफ्ज, तो इनके ये आप बिठा लें और इसके मुताबिक फिर आपने मुझे बताते जाना है कि इन लफ्जों में ये, इन जुमलों में ये लफ्ज कौन सा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, अरबी भी और फिर अंग्रेजी भी। मुस्नद इले, अरबी में भी इसको यही, तो इसका उर्दू में भी यही नाम है, मुस्नद इले। ये होता है सब्जेक्ट। और फिर मुस्नद है एक वर्ड जो हम यूज करते हैं प्रेडिकेट के लिए। प्रेडिकेट का मतलब है वो बात जो आप सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। ठीक है, ये मिनिमम दो चीजें हर जुमले में, और ये जुमले के इसेंशियल पार्ट्स हैं। इनमें से कोई एक चीज मिसिंग होगी तो जुमला नहीं रहेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि लड़का स्कूल गया, तो लड़का यहाँ पे मुस्नद इलेह है, ये सब्जेक्ट है, और गया ये मुस्नद है, चूंकि मैंने आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये दी है ना कि वो गया है। इसी तरह मैं कहता हूँ फातिमा बीमार है, फातिमा यहाँ सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और बीमार है ये प्रेडिकेट है, ये हिस्सा मुस्नद कहलाएगा, जो असल में जो खबर है, जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके बारे में। अब मुझे जरा बताइएगा कि इस जुमले में जब हम कह रहे हैं कि किताब मुफीद है, तो किताब का ग्रामेटिकल रोल क्या है इस जुमले में? ये किताब मुस्नद इलेह। सब्जेक्ट है। किताब मुस्नद। सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही, मुस्नद इलेह है, तो ठीक अच्छा हो सर, गया ये इसको हम। जी जी। मुस्नद इलेह को मुब्तदा भी कहते हैं। मुस्नद इलेह अरबी में दो तरह का होता है, उनमें से एक मुब्तदा है और दूसरा फाइल होता है। यानी मुस्नद इलेह ही की फिर आगे दो कैटेगरीज होती हैं, मुब्तदा, मुस्नद इलेह की एक किस्म है। ठीक है। सही। हम्म। अच्छा जी, दूसरा जो जुमला है, ज़हब हामिदुन इलल मदरसा, हामिद स्कूल गया। यहाँ हामिद का रोल क्या है, किस हैसियत से आ रहा है इस जुमले में? मुस्नद इलेह। मुस्नद इलेह। मुस्नद सब्जेक्ट। इलेह है, तो ये भी सब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है। अच्छा, मुसलमान सच्चे हैं, मुसलमान किस हैसियत से आ रहे हैं इस जुमले में? सब्जेक्ट है। मुस्नद ग्रामेटिकल रोल इलेह। क्या है? मुस्नद इलेह, ये भी सब्जेक्ट है। अन्निसाउ जालिसात, औरतें बैठी हुई हैं, तो ये आपने यहाँ मुस्नद है। जालिसात का मुस्नद। बताना है कि इसका मुस्नद। ग्रामेटिकल रोल, ये मुस्नद है, चूंकि यहाँ मुस्नद। ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, औरतों के बारे में हमने बताया ही है कि वो बैठी हैं, तो ये प्रेडिकेट है। दो आदमी गैर हाजिर है, तो मुस्नद। गायबान ये भी इसमें मुस्नद है, चूंकि ये यही है ना जिस जो खबर हम दे रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन हम दो आदमियों के बारे में बता रहे हैं। ठीक हो गया। तो पहला जो कैटेगरी है, जब हम किसी भी इस्म का ग्रामेटिकल रोल डिस्कस करते हैं तो उसमें फर्स्ट कैटेगरी में यही दो रोल्स आते हैं कि किसी इस्म का, अगर वो कोई कोई इस्म जुमले में सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है, तो सब्जेक्ट या प्रेडिकेट का एक ही तरह का इसको, यानी ये जो दो रोल्स हैं, ये कह लें कि इन्हें प्राइमरी रोल्स कहा जाता है, और इन दोनों को एक ही एंडिंग दी जाती है।
ٹھیک ہے. جی. اور یہ والا جو یوزیج ہے نا اسم کا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو عربی میں کہتے کیا ہے. اگر کوئی اسم جملے میں سبجیکٹ کے طور پہ یوز ہو رہا ہو یا پریڈیکیٹ کے طور پہ یوز ہو رہا ہو، تو اس کے لیے عربی میں لفظ یوز کیا جاتا ہے رفع. اس یوزیج کو کیا کہتے ہیں؟ رفع. جو ابھی ایک بھائی نے بات کی تھی کہ اعراب میں ہم اسم کی حالتیں ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ اسم حالت رفع میں ہے، نصب میں. تو رفع سے مراد بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ کوئی اسم جملے میں سبجیکٹ ہو یا پریڈیکیٹ ہو، وہ اس جملے کا اسینشیل پارٹ. کلیئر ہو گیا؟ یہ اب فرسٹ یوزیج آ گیا ہمارے پاس کہ کوئی اسم اگر سبجیکٹ ہے یا پریڈیکیٹ ہے تو اس یوزیج کو ہم رفع کہیں گے، اور جو اسم رفع میں ہوگا اس کی ایک اسپیشل اینڈنگ ہوگی. وہ میں چل کے بتاؤں گا کہ اینڈنگ کیا ہوگی. یہ تو کلیئر ہو گیا نا پہلا جو رول ہے. جی سر. چلیں، تو اب اس کا مطلب ہے آگے اب کبھی بھی یہ لفظ اگر کہیں پہ پڑھیں گے تو یہ اسم حالت رفع میں ہو یا اسم اعراب رفع ہو یا یہ اسم مرفوع ہے، تو ان تمام باتوں کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ اسم جملے میں کس حیثیت سے یوز ہو رہا ہے، یا وہ سبجیکٹ ہے یا وہ پریڈیکیٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ اس جملے کا اسینشیل پارٹ. کلیئر؟ جی سر. جی استاد. چلیں، اچھی بات ہے. اچھا جی، تو ہم نے یہ بات ڈسکس کر لی کہ اسم کا جو پہلا یوزیج ہے وہ ہے رفع کا. یعنی کوئی اسم جملے میں ایز اے سبجیکٹ یا پریڈیکیٹ اگر آ رہا ہے تو ہم اسے رفع کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں اور اس کو ایک اسپیشل اینڈنگ دیتے ہیں. یہ فرسٹ اینڈنگ ہے یا یہ فرسٹ کیس ہے یا فرسٹ یوزیج ہے یا پہلی حالت ہے، جو مرضی کہیں آپ اسے. ٹھیک ہے. اور ہم نے دیکھا تھا کہ میکسیمم 3 طرح کی اینڈنگز ہوتی ہے. اب ہم دوسری اینڈنگ پہ بات کرتے ہیں کہ وہ اسم کو کب دی جاتی ہے. اب دیکھیں، ہم نے کہا کہ سبجیکٹ پریڈیکیٹ یہ ہر جملے میں ہوتا ہے، اور یہ بیسک جو جملے کے ہیں جو بھی پارٹس ایسینشلز وہ یہ دو ہی ہیں. سبجیکٹ یا پریڈیکیٹ کے علاوہ جملے میں جو کچھ بھی آتا ہے، آپ کچھ بھی بتاتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک ہی لفظ بولتے ہیں، اور وہ انگریزی میں اسے ہم کہتے ہیں ایکسٹینشن، یعنی ایکسٹینشن آف پریڈیکیٹ. اور اسے ہم عربی میں بولتے ہیں فضلہ. اردو میں اس کے لیے متعلقات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم اگر کہتے ہیں کہ علی پڑھتا ہے، اب یہ مکمل جملہ ہے. علی اس جملے میں سبجیکٹ ہے مسند الیہ، اور پڑھتا ہے یہ مسند ہے، یہ اس کی پریڈیکیٹ ہے. بات مکمل ہو گئی نا. اس کے بعد ہم اس جملے کو، اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن وہ جملے کے لیے اسینشیل نہیں ہوتی، وہ سیکنڈری ہوتی ہیں. وہ آپ کی مرضی، آپ جملے میں لائیں، جتنا لائیں گے اتنی انفارمیشن بڑھ جائے گی. تو ہم اگر کہتے ہیں علی کتاب پڑھتا ہے، تو اب کتاب کا لفظ اس جملے میں وہ ایکسٹینشن میں فال کرے گا. اسے ہم کہیں گے کہ یہ پڑھتا ہے کے متعلق ایک مزید انفارمیشن آئی ہے. ٹھیک ہے. آپ اس میں مزید باتیں بھی لا سکتے ہیں، جیسے علی روزانہ کتاب پڑھتا ہے، تو اب کتاب کا ورڈ بھی اور روزانہ کا لفظ بھی یہ دونوں متعلقات ہیں. اسی طرح آپ اور کہہ سکتے ہیں علی روزانہ صبح کتاب پڑھتا ہے. آپ ایڈ کرتے جائیں اس میں جتنے مرضی الفاظ. علی روزانہ صبح اپنے کمرے میں بیٹھ کر کتاب پڑھتا ہے، جو مرضی آپ اس میں ایڈ کریں. جملے میں جو بھی سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کے علاوہ ہے اس کے لیے ایک لفظ ہم بول سکتے ہیں ایکسٹینشن کا یا متعلقات کا. کلیئر ہے یہ بات؟ اب جتنے بھی متعلقات یعنی ایڈیشنل انفارمیشن جو ہوتی ہے، اس کے لیے عربی میں ایک ہی کیس یوز ہوتا ہے، ایک ہی اینڈنگ آتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ رفع والا یوزیج ہے، اس کے لیے ہم یہاں یہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ہے ہمارے پاس پرائمری انفارمیشن ہے یا اسینشیل انفارمیشن ہے، اور جو دوسرا یوزیج ہے اس میں ایڈیشنل انفارمیشن آتی ہے. تو جتنی بھی ایڈیشنل انفارمیشن ہے وہ ساری دوسری کیٹیگری میں جائے گی. اب مثلا ہم اس میں کئی جملے لکھ سکتے ہیں، جیسے میں جملہ تھوڑا سا یہ والا بدلوں گا. قرأ حامد کتابن.
اس کا مطلب کیا ہے کہ حامد نے کتاب پڑھی. اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لبس یاسر قمیصا. احب المسلمین. اور جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رأیت جالسات. اور ذکرت غائبین. اچھا، اس جملے کا معنی ہے کہ حامد نے کتاب پڑھی. اس جملے میں بیسیکلی سبجیکٹ کیا ہے؟ حامد. اور پریڈیکیٹ ہے قرأ. اور کتاب کیا ہے؟ وہ ایڈیشنل انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرا جملہ ہے، اس کا مطلب کوئی بتا سکتا ہے؟ یاسر نے قمیض پہنی. یاسر نے قمیض پہنی. یاسر نے قمیض پہنی. اب اس میں یاسر سبجیکٹ ہے، پہنی یعنی لبیسا کو جو لفظ ہے یہ ہے جو پریڈیکیٹ ہے، اور قمیص کیا ہے؟ وہ ایڈیشنل انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے، وہ پہننے کی ڈیٹیل ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ احب المسلمین. میں مسلمانوں سے محبت رکھتا ہوں. اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمانوں سے محبت رکھتا ہوں تو اس میں سبجیکٹ کیا ہے؟ میں یہ- ہم میں اپنے بارے میں میں کچھ سبجیکٹ. بتا رہا ہوں تو میں سبجیکٹ ہوں. اور محبت رکھتا ہوں یہ ایک اصل خبر ہے، اس میں یہ ہے پریڈیکیٹ. اور کس سے محبت رکھتا ہوں یہ اس کی ڈیٹیل ہے نا، جس سے محبت رکھی جا رہی. تو یہ احبو کی ڈیٹیل ہے المسلمین. اسی طرح رأیت جالسات یعنی میں نے کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی دیکھی. تو یہاں رأیت میں بھی میں سبجیکٹ ہے، دیکھی جو ہے وہ پریڈیکیٹ ہے، اور جالسات جو ہے یہ ایڈیشنل انفارمیشن. ذکرت غائبین میں نے دو غیر حاضر لوگوں کو یاد کیا، یا وہ دو لوگ جو موجود نہیں تھے مجھے وہ بہت یاد آئے. تو غائبین بھی اس میں ایڈیشنل انفارمیشن ہے، چونکہ میں سبجیکٹ ہوں اور یاد کرنا جو ہے وہ پریڈیکیٹ ہے. اور ان سب جملوں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بیسیکلی وہی جو آبجیکٹ ہوتا ہے یا جو مفعول ہے وہ زیادہ ایڈیشنل انفارمیشن کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لفظ، یعنی کوئی کل 11 طرح کے لفظ ہیں جو ایڈیشنل انفارمیشن دینے کے لیے آتے ہیں. لیکن میں نے ان ایگزامپلز میں صرف مفعول یوز کیا اس لیے کہ یہ آسان ہے اس کو سمجھنا، کیونکہ مفعول ہم سب سے زیادہ ہم سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کے بعد جملے میں مفعول یوز کرتے ہیں. اور اس لیے آپ اس سے فیملیئر ہیں چونکہ اردو اور انگریزی میں، اس لیے میں نے ایگزامپلز میں ساری مفعول ہی دی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایڈیشنل انفارمیشن ہمیشہ مفعول ہی کے طور پہ آئے گی. اور بھی بہت سے لفظ ہیں جو اضافی معلومات دینے کے لیے آ سکتے ہیں، لیکن جتنے بھی لفظ اضافی معلومات دیں گے ان کی اینڈنگ ایک ہی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ اسم کا دوسرا یوزیج ہے کہ وہ متعلقات یا فضلہ یا ایکسٹینشن کے طور پہ آئے، اور اس یوزیج کو ہم کہتے ہیں نسب. کلیئر ہے جی؟ تو اسم کے ہم نے جملے کے اندر دو یوزیجز دیکھ لیے. ایک ہے رفع. رفع کا مطلب ہے کہ اسم بیسک انفارمیشن دے رہے ہیں، یعنی وہ مبتدا سوری وہ سبجیکٹ پریڈیکیٹ ہے. اور دوسرا یوزیج ہے نسب کا، یعنی وہ ایڈیشنل انفارمیشن دینے کے لیے آ رہا ہے. تو یہ دو یوزیجز ہم نے پڑھ لیے. اور ایڈیشنل انفارمیشن سے مراد کیا ہے؟ جو بھی سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کے علاوہ ہے جملے میں وہ ایڈیشنل انفارمیشن ہے. کلیئر جی یہاں تک؟ جی سر. جی سر. جی سر. اچھا اب یہاں ایک سوال ہے، کیا آپ میں سے پوچھا کسی نے کچھ؟ اچھا اب دیکھیں، جب ہم نے یہ کہا کہ
جملے کا جو بیسک اسٹرکچر ہے اس میں دو چیزیں ہیں، سبجیکٹ ہے اور پریڈیکیٹ ہے، ان کے علاوہ جو بھی ہے وہ ایکسٹینشن ہے، پھر پیچھے کچھ باقی بچتا ہے جملے میں، اور تو پھر کچھ رہ ہی نہیں جاتا نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اینڈنگ تو دو ہی ہونی چاہیے تھی میکسیمم، ایسا ہی ہے نا؟ مطلب یہ نیچرل کوشچن نہیں آتا. ہوں، ہے نا؟ ایسے ہی ہے. ہاں، تو بیسیکلی تو دو ہی اینڈنگس ہیں، اصل یوزیجز اسم کے دو ہی ہیں. اسی لیے وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ بہت سے اسم ایسے ہیں جن میں صرف دو چینجز ہیں، یعنی دو ان کے اینڈنگز ہیں، تیسری اینڈنگ ان میں ہوتی ہی نہیں ہے. لیکن آ, کچھ اسموں میں ہم تیسری اینڈنگ بھی دیتے ہیں، اور وہ ایک اسپیسیفک یوزیج ہے. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسم کے صرف دو استعمالات ایسے ہیں جس میں اس کو ایک اسپیشل اینڈنگ دی جاتی ہے. وہ اسپیشل اینڈنگ یہ ہے، پہلی اس میں پہلا یوزیج یہ ہے کہ ہم اسم کو یوز کریں حرف جر کے بعد. حرف جر آپ لوگ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ پریپوزیشن. پریپوزیشن. تو اگر کوئی اسم پریپوزیشن کے بعد آ رہا ہے تو اس کا پھر اسپیشل کیس ہوگا، وہ اسپیشل اینڈنگ دی جائے گی. اور دوسرا جو یوزیج ہوتا ہے، اس کو اردو میں یا کوئی مثال دے دیں حرف جر کی، یا انگریزی میں دے دیں. کے لیے یا ٹو. ہاں ٹھیک ہے. تو عربی میں حروف جر ہوتے ہیں جنرلی، جیسے من ہے، الہ ہے، فی ہے، علا ہے، با ہے یا لام ہے. یہ زیادہ تر یوز ہونے والے حروف جر ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اسم من کو فالو کر رہا ہے، من کے بعد آ رہا ہے، جیسے من المسجد یا من المشرق، یا الہ کے بعد آ رہا ہے جیسے الی المغرب، یا لام کے بعد آ رہا ہے جیسے الحمد للہ، تو لام کے بعد اللہ کا ورڈ اس میں آیا ہے. تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں، یا جیسے ان الانسان لفی خسر، تو فی کے بعد خسر آیا ہے، تو وہ اسم جو کسی حرف جر کو فالو کر رہا ہے اس کے بعد یوز ہو رہا ہے، اس کی ایک اسپیشل اینڈنگ ہوتی ہے. اور جو دوسرا یوزیج ہے جس میں اسپیشل اینڈنگ ہے، وہ ہے مضاف الیہ کا. مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اردو میں بھی بولتے ہیں مضاف الیہ. لفظ مالک کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جیسے کتاب محمد. ہاں، مضاف الیہ وہ ہوتا ہے جس سے ہم کسی شے کو نسبت دے رہے ہوتے ہیں، یعنی پوزیشن جو شو کی جاتی ہے، تو اس میں جو پوزیسر ہے، جس کی پوزیشن میں کوئی اور چیز ہے، جو کسی شے کا مالک ہے، یا جس چیز سے ہم کسی کو نسبت دے رہے ہیں، جس کی طرف کسی چیز کو نسبت دے رہے ہیں، وہ مضاف الیہ ہے. مثال کے طور پہ آپ نے جیسے کہا کہ محمد کی کتاب، تو محمد مضاف الیہ کہلائے گا. یاسر کا قلم، تو یاسر مضاف الیہ کہلائے گا. ٹھیک ہے. اللہ کا رسول، تو رسول، یہاں اللہ کا جو لفظ ہے یہ مضاف الیہ کہلائے گا. ٹھیک ہے. لکڑی کی کرسی، تو یہاں جو لکڑی ہے یہ مضاف الیہ کہلائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو اس کی سمپل پہچان یہ ہوتی ہے کہ اردو میں جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کے بعد کا، کے یا کی کا حرف استعمال کرتے ہیں. جیسے علی کا قلم، تو علی مضاف الیہ ہوگا. فاطمہ کی کتاب، تو فاطمہ مضاف الیہ کہلائے گی. کلیئر ہے؟ یا انگریزی میں جیسے وہ پوزیشن کے لیے اپسٹروفی آتی ہے، تو اس کے بعد اس سے پہلے جو ہے اسم وہ مضاف الیہ ہے. جیسے علیز پین ہے، تو علی مضاف الیہ سمجھا جائے گا اس میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ دو یوزیجز ہیں جو جن کی اسپیشل اینڈنگ ہے. اگر کوئی اسم حرف جر یعنی پریپوزیشن کے بعد آ رہا ہے، یا اگر کوئی اسم مضاف الیہ کی حیثیت سے یعنی پوزیسر کے طور پہ کسی جملے میں آ رہا ہے، تو اس کو ہم ایک اسپیشل اینڈنگ دیتے ہیں. اور اس والے یوزیج کا نام ہے جر. اس کے ایگزامپلس بھی نیچے آپ کو دے دیتا ہوں. ادھر میں بس یہ لکھ دیتا ہوں کہ اسپیشل کیس ہے. ٹھیک ہے. اور کتاب میں ہم جیسے یہ دیکھیں، قرأت فی کتابن، اس کا مطلب ہے کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا. اب چونکہ کتابن یہاں فی کے بعد آیا ہے، تو اس کو ایک ہم نے اسپیشل اینڈنگ دی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں کہ
چلے میں یہ چینج کر دیتا ہوں. یہ سعر القمیسی قلیل. سعر یا سعر کہتے ہیں قیمت کو. تو یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ جو شرٹ ہے اس کی قیمت تھوڑی ہے، بہت زیادہ نہیں ہے. تو یہاں بیسیکلی جو قمیص ہے یہ پوزیشن میں اور اس سے ہم ریلیٹ کر رہے ہیں اس کی قیمت کو. تو قمیص کی قیمت کم ہے، تو قمیص چونکہ یہاں مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے اس لیے اس کی ایک اسپیشل اینڈنگ ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم اگر کہیں مثال کے طور پر کہ سلمت علی المسلمین، میں نے مسلمانوں کو سلام کہا، تو یہاں علی کے بعد حرف جر کے بعد آیا مسلمین کا ورڈ، تو اس کی ایک اسپیشل اینڈنگ. ٹھیک ہے. میں نے ان عورتوں کی طرف دیکھا جو بیٹھی ہوئی تھیں، تو نظرت الی جالسات، تو یہاں الا کے بعد چونکہ آیا حرف جر کے بعد جالسات کا ورڈ، تو اس کی بھی ایک اسپیشل اینڈنگ ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح اگر ہم کہیں کہ ھذا کتاب الغائبین، یہ ان دو لوگوں کی کتابیں جو آج غیر حاضر ہیں، جو آئے نہیں ہیں، تو یہاں پہ دو غائب لوگوں کی کتاب، تو یہ مضاف الیہ بن رہا ہے چونکہ ہم کتاب کو اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں. تو یہ والے جو دو کیسز ہیں کہ کوئی اسم حرف جر کے بعد آئے یا مضاف الیہ آئے، تو اس کو ہم ایک اسپیشل اینڈنگ دیتے ہیں اور اس والے یوزیج کو کہتے ہیں جر. کلیئر ہو گیا. تو اب ہم یہ ایک دفعہ اس کو دوبارہ کر لیتے ہیں. اعراب ہم نے کہا کہ یہ ایک کانسیپٹ ہے عربک میں کہ کوئی اسم جو ہے اس کی اینڈنگز چینج ہوتی رہتی ہیں، اور اینڈنگ چینج ہونے کا مطلب ہے کہ لاسٹ لیٹر چینج ہوگا یا سیکنڈ لاسٹ لیٹر چینج ہوگا. ٹھیک ہے. اور اینڈنگز کیوں چینج ہوتی ہیں؟ چونکہ اسم کے روز جملے میں بدلتے رہتے ہیں. میکسیمم 3 اینڈنگز ہو سکتی ہیں، اور ان کو ہم نے ڈسکس کیا کہ جو اسم کے پہلی اینڈنگ ہے اس کے لیے ہم نام بولتے ہیں رفع، اور یہ اینڈنگ اسم کو اس وقت دی جاتی ہے جب وہ جملے میں اسینشیل انفارمیشن دے رہا ہو، یعنی سبجیکٹ ہو یا پریڈیکیٹ. دوسرا جو اعراب کا کیس ہے وہ ہے نصب، اور یہ اس اسم کا اعراب ہوتا ہے یا اس اسم کی اینڈنگ ہوتی ہے جو ایڈیشنل انفارمیشن دینے کے لیے آئے. اور تیسرے کیس کو ہم جر کہتے ہیں، جو صرف 2 صورتوں میں آتا ہے، جب اسم حرف جر کے بعد آئے یا مضاف الیہ کے طور پہ آئے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعراب کی 3 ٹائپس ہیں، رفع، نصب اور جر. رفع کب کسی اسم کا اعراب ہوتا ہے؟ رفع اس وقت اعراب ہوگا کسی اسم کا جب وہ سبجیکٹ ہو یا پریڈیکیٹ. تو نصب اس اسم کا اعراب ہے جو ایڈیشنل انفارمیشن دینے آئے، اور جر اس اسم کا اعراب ہے جو حرف جر کے بعد آئے یا مضاف الیہ بن کے آئے. کلیئر جی؟ ہوا واضح؟ بس اب آخری بات ہے، اس میں پھر میں آج اینڈ کر رہا ہوں لیکچر. وہ آخری بات یہ ہے کہ یہ جو اینڈنگ چینج ہوتی ہے، جیسے ہم نے کہا کہ لاسٹ لیٹر میں بھی چینج آ سکتا ہے یا سیکنڈ لاسٹ میں، اسی طرح یہ چینج 2 طرح کا ہوتا ہے. کچھ اسموں میں حرکت چینج ہوتی ہے. حرکت کا مطلب یہ ہے کہ ان میں جو پیش ہے یا زبر ہے یا زیر ہے، اس میں چینج آتا ہے. اور دوسرا جو چینج ہے وہ حروف کا بھی ہو سکتا ہے. کچھ اسموں میں حرکت نہیں بدلتی، حرف بدل جاتا ہے. مثال کے طور پہ اب دیکھیں اب کتاب، تو یہاں حرکت چینج ہو رہی ہے کہ ادھر ہم پیش کے ساتھ بول رہے ہیں، ادھر ہم نے اینڈ پہ زبر بول رہا ہے، یہاں زیر بولا ہے. یہ والا چینج حرکت میں آیا. لیکن اگر ہم مسلمون کی بات کریں تو یہاں حرکت نہیں چینج ہوئی کوئی بھی، یہاں حرف چینج ہو گیا ہے. ایک جگہ ہم واو بول رہے ہیں اور ایک جگہ ہم یا بول رہے ہیں. تو یہ چینج 2 طرح کا ہے، حرکت میں بھی چینج آ سکتا ہے اور حرف میں بھی چینج آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں یہ پڑھیں گے کہ وہ کون سے اسم ہیں جن میں حرکت چینج ہوتی ہے اور وہ کون سے اسم ہیں جن میں حرف چینج ہوتا ہے. اور اسی طرح ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ جب کوئی اسم رفع میں ہو تو اس پہ اینڈ پارٹ پہ کون سی حرکت یا کون سا حرف ہوتا ہے. نصب میں جائے گا تو اس کے اینڈ کیا اینڈنگ ہوگی، جر میں جائے گا تو اس کے اینڈ پہ کون سی حرکت یا حرف آئے گا. تو یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پھر مکمل کریں گے. لیکن اب تک کی جتنی باتیں ہیں وہ واضح ہیں سب کو؟ جی سر. چلیں ٹھیک ہے. اس کو ایک دفعہ لیکچر چاہے دوبارہ سن لیجئے گا. میرے اس پہ کچھ اپنے نوٹس ہیں، میں وہ بھی آپ سے شیئر کر دوں گا، چونکہ یہ ذرا ٹاپک اہم ہے اس لیے اس کو دھیان سے کریں. اور یہ چونکہ ابھی سمجھ نہ آیا تو آگے چل کے پھر مسائل پیدا ہوں گے.
چلے ٹھیک ہے جی، اچھی بات ہے، کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم اینڈ کرتے ہیں.